أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین حضرات، آج کی یہ بابرکت ہفتہ وار ویکلی مجلس ذکر اور حلقہ درود، ویسے تو ہر فرائیڈے ہوتا ہے، لاسٹ فرائیڈے میرے چھوٹے بھائی اصغر علی مرحوم و مغفور کے اصالہ ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ مختلف سٹی سے آئے اور سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ آج بھی دعا کریں جو اور آج کی بطور خاص مجلس جس پہ درود پاک بھی پڑھا گیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوئی، اللہ کا ذکر بھی اینڈ پہ ہوگا، نعت خوانی بھی ہوئی، کلمات طیبات پڑھے گئے۔ ہماری ایک نہایت ہی واجب الاحترام جن کو ہم ہمیشہ ایک ماں کا رتبہ دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً ایک ماں کا رول ہی پلے کیا۔ کیتلی کے ساتھ باہر ان کا گھر ہے اور ان کی فیملی، ان کے بیٹے محترم جہانگیر صاحب، عرفان بھائی، ان کے نواسے حسنین اور باقی فیملی، ہمارے بھائی فرزانہ، ساری فیملی یہاں پر موجود ہے۔ اور اماں جی کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ بہت پرانا، حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کی محبت، اور اس پوری فیملی سال ہر سال سے ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ اور پھر ان کے نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، وہ سارے ہمارے شاگرد رہے، ہمارے پاس پڑھتے رہے۔ اب ماشاءاللہ بیٹیاں کچھ شادی شدہ ہو گئی اور آگے اپنے گھروں میں اللہ پاک ان کا مقدر اچھا کرے۔ تو وہ چند ہفتے پہلے، 3-4 ہفتے غالباً مہینہ پہلے ان کا وصال ہوا، تو اسپیشلی پھر میرے دل میں تھا کہ ہم ان کے لیے آج کی ایک، ویسے تو ہم نے دعا کی ہمیشہ کرتے کرتے رہیں گے، مگر آج کا خصوصی پروگرام ان کی نیت سے ہم ارینج کیا، اور میں نے جہانگیر صاحب اور ان کی اہلیہ باجی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم آج ان کی یاد میں یہ پروگرام، اور پھر حاجی غلام حیدر صاحب ان کے شوہر، ان کا 2 سال قبل انتقال ہوا، اور وہ بھی انتہائی صالح، انتہائی متقی انسان۔ یہ ساری فیملی متقین کی ہے، نیکوکار لوگوں کی، سچی بات جس کی ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر ہماری باجی فرزانہ، ان کے والد صاحب مارک سے میں جانتا ہوں، منہاج القرآن کے صف اول کے لوگوں میں سے تھے، اور ان کا بھی وصال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، حاجی غلام حیدر صاحب کے لیے۔ تو جو مرحومین ہیں فیملی کے، سب کے لیے دعا ہو۔
باجی نے کہا کہ ہم کھانا بھی آپ لوگوں کے لیے سب احباب کو دعوت دیں اور انشاءاللہ ان کی طرف سے آج کا طعام کا بھی اہتمام ہے. اور مدینہ الزہرا کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت ہے. ہمیشہ مالی تعاون ہر موقع کے اوپر. حاجی صاحب اللہ پاک جنت نصیب کرے، جب وہ ان کا وصال ہوا تو وصال سے 1-2 دن پہلے ہاسپٹل میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ہر وقت ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہی، ہر وقت مسکراہٹ. سب تکلیف کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، مگر چہرے سے مسکراہٹ. ایون کہ جب وہ فوت ہوئے اس وقت بھی ان کا چہرہ مسکرا رہا. صالحین کی علامت. اور ان کی اہلیہ جو ہماری اماں جی وزیر بیگم، جن کا انتقال ابھی چند ہفتے پہلے ہوا، وہ بھی انتہائی صالحہ. انہوں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر ایک خود مسجد بنوائی پاکستان کی. خود زمین خرید کر اس کی ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھوں سے لگوا کر مسجد فاطمہ کے نام سے اللہ پاک ان کا وہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے. تو اس لیے میں چند باتیں ان کے حوالے سے، کیونکہ آج ان کا دن ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ وہ قبر میں بھی یہ باتیں سن رہی ہوں گی اور ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی. اور یہ سارے لوگ الحمدللہ ان کا ایک ایک عمل پوری فیملی کا مدینہ الزہرا کے لیے، منہاج القرآن کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ماں جی کو اور حاجی غلام حیدر صاحب کو، حاجی صاحبہ کی فیملی کو، اور سب جتنے بھی ان کے خاندان کے مرحومین ہیں، سب کے درجات بلند کرے، سب کی بخشش فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے. وقت بہت تھوڑا ہے. میں موضوع تو تھا میرا کہ میں آج بھی تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کرتا، مگر کیونکہ ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اور تھوڑا سا ذکر اور دعا کے لیے بھی، تو اب وہ اس ٹاپک کے اوپر تو میں گفتگو جو کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید نہ کر سکوں. اس کو اگلے ویک کے اوپر چھوڑتا ہوں تفصیلی، جو بڑا اہم ٹاپک تھا. صرف سرسری 2-4 باتیں کر کے، لیکن مین ٹاپک جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. فکر آخرت کے حوالے سے سورہ قاف کچھ آیات، اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے بات کو 1-2 بات کر کے ختم کر دوں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلی بات اس کی کر سکوں. سورہ قاف پارہ نمبر 26، اس کی جو لاسٹ جو 5 ورسز ہیں، ورس نمبر 41 til 45، ان کی میں نے تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب. اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے. And listen attentively of the day when a caller will call from near place. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج. جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. The day when people will assuredly hear a mild sound, that will be the day of coming out from the graves. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. قرآن مجید کہتا ہے کہ بے شک ہم ہی زندگی عطا کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، اور لوگوں تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. زندگی بھی اللہ پاک فرماتے ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، اور زندگی اور موت کے بعد وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. Surely it is we who give life
and it is we who cause death, and to us is the return. اور نیکسٹ ورس میں فرمائے یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکل آئے گی. یہ حشر پھر سے لوگوں کو یعنی جمع کرنا اللہ پاک فرماتے ہم پر نہایت آسان ہے. کسی کے لیے مشکل ہوگا مگر ساری دنیا کو قبروں سے نکال کر ایک جگہ پہ ٹوگیدر کرنا، جمع کرنا، اٹ از ایزی فار اس. فرمایا کہ the day when the earth will split apart from above them, they will come out in haste, this raising them alive and gathering the people once again is quite easy for us. اور آخری آیت میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے. We know best what they say and you are not the one of cause them. So advise by means of the Quran anyone who fears my threat of punishment. So this is the meaning, very simple meanings from Irfan al-Quran, so Shaykh al-Islam ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اردو اینڈ انگلش بوتھ. سو یہ آیات ہمیں جو میں نے عرض کیا کہ اس کا پورا لیسن تو انشاءاللہ بعد میں ہوگا، بس اتنی بات ذہن نشین کر لیجیے اس وقت کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس پر میں صرف ایک حدیث پڑھ کر اس کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو اس دن لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. The trumpet will be blown 2 times. First, everybody will die, and the second time, everybody will come out from their graves. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. When the second time trumpet will be blown, the sword پھونکا جائے گا, the people will go to the court of Almighty Allah, أفواجا, فوج در فوج, in groups, گروپوں کی شکل میں بے شمار, a lot of groups will go to the court of Almighty Allah. اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, حضرت معاذ بن جبل مجھے یا رسول اللہ اس آیت کے میننگز بتا دیجیے. I don't understand how people will go there. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے معاذ, you have asked a very very important question. فرمایا کہ بہت بڑا سوال کر دیا. Now listen, and the tears came in the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
and he said, my ummah will be divided into 10 groups. How many? 10. जो गुनाहगार होंगे उनकी बात, नेकोकारों की बात अलग. Those people who are disobedient, sinners, they will be divided into 10 groups. कितने ग्रुप्स होंगे उनके? 10. पहला ग्रुप फरमाया ऐसे लोगों का होगा, अफवाजा, फौज दर हो जाएंगे. वो लोग होंगे जिनकी शक्लें बंदरों जैसी बन चुकी हैं. किन जैसी? बंदरों जैसी. एक जमात ऐसी होगी जिनकी शक्लें, जिनकी सोचें मौकी उन जैसी होंगी. एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिनकी शक्लें खिंजीरों जैसी होंगी, लाइक अ पिग्स, लाइक अ खंजीर जैसी होगी. तीसरा ग्रुप वो होगा कि जिनकी टांगे ऊपर होंगी और सर नीचे होंगी. टांगे कहां होंगी? ऊपर की तरफ, और हेड स्टैंडिंग होती है ना, हेड के बल वो चल रहे होंगे, घसीटा जा रहा होगा. चौथा वो होगा जो अंधे होंगे, ब्लाइंड होंगे. दे विल बी द फोर्थ विल बी ब्लाइंड, धक्के खाते जा रहे होंगे, ठोकरें खाते. और फिफ्थ ग्रुप वो होगा जो डेफ और डम होंगे, गूंगे और बहरे होंगे, जिनको सुनाई कोई नहीं देगा. और कुछ लोग, छठा ग्रुप वो होगा जिनकी जबानें लटक कर पेट तक आ चुकी हैं. एक ग्रुप वो होगा. और सातवां ग्रुप वो होगा, सेवंथ ग्रुप, जिनके हाथ और पांव कटे हुए हैं. देयर हैंड एंड फीट वुड बी कट ऑफ. और आठवां ग्रुप वो होगा जिनको आग के दरख्तों में सूली, यानी क्रूसिफाइड, उनको हैंग किया जाएगा आग के दरख्तों के अंदर, दरख्तों में. और नौवां ग्रुप वो होगा जिनसे इतनी बैड स्मेल, बदबूदार आ रही होगी कि वो उनके पास भी नहीं जा सकते. और 10वां ग्रुप वो होगा कि जो तार की चादरें ओढ़े हुए, जैसे दुख नहीं होती गर्म, उसकी चादरें ओढ़े हुए होगा, इस तरह फील होगा. तो ये 10 ग्रुप. अब समझ आ रही बात? अब उस पर फरमाया कि जिन लोगों की, पहला ग्रुप जिनकी शक्लें बंदरों जैसी होंगी, ये वो लोग होंगे जो चुगलियां करते हैं, बखीलियां करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं. Those people who backbite, their faces will be converted into like a monkeys. बंदरों जैसी शक्ल उनकी होगी. और जिन लोगों की शक्ल खिंजीर और पेट जैसी होगी, ये वो लोग होंगे जो ब्राइबरी, रिश्वत, नाजायज टैक्स और हराम की कमाई के पलने वाले, हराम खाने वाले की शक्ल खिंजीर जैसी होगी. क्या? और तीसरा ग्रुप जो सर, जिनके सर नीचे और टांगे ऊपर होगी, उनको घसीटा जा रहा होगा, ये वो लोग होंगे जो इंटरेस्ट, सूद खाने वाले, सूद के कारोबार और बिजनेस करने उसके पढ़ने वाले. और जो लोग, चौथा फोर्थ ग्रुप जो अंधा होगा, नाबीने होंगे, ये वो लोग होंगे जो जालिम जज, जस्टिस, जो जुल्म के, यानी जालिम का साथ देने वाले, मजलूम के खिलाफ फैसला हुआ. पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जज, पाकिस्तान की हाई कोर्टों के कुछ अच्छे भी होंगे, मगर अक्सर आप देखते हैं कि जो जुल्म का बाजार गर्म है, मजलूम सारी जिंदगी धक्के खाता
اور یہ ساری کورٹیں یہ جج اور وکیل ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ اندھا نابینا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن ان کی بینائی چھین لی جائے گی۔ اور پانچواں گروہ جن کو گنگا بہرا نہ زبان سے بول سکیں گے نہ سن سکیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کام کے اوپر فخر کر ایروگینٹ، اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور سکس لوگ جن کی زبانیں یہاں تک لٹکی ہوں گی، منہ سے پیٹ تک ان کی زبانیں لٹکی ہوں گی، یہ وہ علماء اور واعظین اور خطیب ہوں گے جو ممبروں پہ بیٹھ کر تو قال اللہ و قال رسول کی باتیں، مگر جب سٹیج سے نیچے اترتے ہوں گے تو ساری اس کے خلاف ہوگی، یعنی جن کی قول اور فعل میں کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہوں گے۔ اور ساتواں گروپ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نیبرز کو تنگ کرتے ہیں، اپنے نیبرز کو، نیبرز کے بڑے رائٹس ہیں، پڑوسی کے بڑے حقوق، پڑوسی کو تنگ کرنے والا قیامت کے دن رب اس کے ہاتھ بھی کاٹے گا، پاؤں بھی کاٹے گا، حشر کے دن یہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگا۔ اور ساتواں وہ گروپ جن کو آگ کے فائر کے درختوں پر سولی دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حاکموں کے پاس عوام کی شکایتیں، یعنی غریب لوگوں کو سزا دینے کے لیے، یا آج کی زبان میں کہیں کہ تھانوں کے اندر غریبوں کو چھتر لگوانے کے لیے جاتے ہیں، مگر کل ان کے وہی چھترول ہوگی جو آج غریبوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور نویں وہ لوگ جن کے جسموں سے بدبو آ رہی ہوگی، بدبودار، سینکڑوں میلوں سے بدبو آ رہی ہوگی جن کی باڈی سے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کی سوچ، جن کا عمل شہوت، سیکسول ڈیزائر کے پجاری، اپنی لائف کے اندر لذتوں کے اندر ڈوبے ہوں گے، شہوات کے اندر ڈوبے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور آخری جنہوں نے تال کول کی چادریں اوڑھی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فخر اور تکبر کرنے والے، ایروگینٹ اور پراؤڈ لوگ، یہ وہ لوگ جو زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، ان کی اکڑ اس طرح رب کائنات۔ تو یہ فرمایا کہ یہ 10 قسم کی گروہ ہوں گے، اور اللہ پاک نیکوں سے ان کو ممیز اور ممتاز کر دے گا، نیکوں کو ایک طرف کر کے ان کو پھر آگے باری باری ان کا حساب و کتاب۔ تو اس پر میں چونکہ وقت ہو گیا بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق دے ہوئے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ پاک وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اور آپ کے اور میرے پاس اگر آج زندگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی نیک کام کے اندر گزاریں۔ یہ میں نے اس لیے یہ 10 گروپ میں نے نہیں بنائے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے سامان تیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم یہی ذکر ہے جو ہو گیا، قرآن مجید نے آپ پڑھا سنا، اب اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت ہوگی، اس کے بعد ہم ختم شریف پڑھیں گے اور ساتھ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ صفیں بنا لیں پلیز، تاکہ پھر نماز ٹائم پہ پڑھ کے آپ تمام کے لیے کھانے کا اہتمام ہے اور سب احباب کھانا کھائیں۔